رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، دین کی بات، قرآن اور حدیث کی بات سننے کے لیے پہلی فرصت میں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم سب کلمے والے ہیں۔ کلمہ جو ہماری زبانوں پر ہے، اسے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ جو ہماری زبانوں پر ہے، اسے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ دل سے یہ آواز آنی چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، بس اللہ۔ یہ دل کی صدا ہونی چاہیے، یہ دل سے آنے والی آواز ہونی چاہیے۔ ہماری زبانوں پر تو ہے، لیکن اسے جو زبانوں پر ہے اسے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، کالی کلوٹی، حبشہ کی رہنے والی تھی۔ وہ عورت حبشن تھی۔ وہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بار بار آنا جانا اس کا ہوتا تھا۔ یوں سمجھیں کہ روزانہ وہ آتی، کچھ بات چیت کرتی اور پھر چلے جاتی تھی۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ جب بھی آتی، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتی، اور باتوں باتوں میں ایک بات وہ ضرور بولتی کہ وہ ہار والا دن بہت اچھا تھا۔ کیا بولتی؟ ہار جو گلے میں پہنتے، نیکلیس، ہاری تو بولتے ہیں ہم لوگ۔ وہ باتوں باتوں میں ایک جملہ بول کر چلے جاتی کہ ہار والا دن بہت اچھا تھا۔ آتی، خیر خیریت پوچھتی، بات چیت کرتی، لیکن باتوں کے درمیان ایک بات کیا بولتی تھی، ایک جملہ، وہ ہار والا دن بہت اچھا تھا۔ اب امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنتی رہی، لیکن ایک دن امی جان نے پوچھا کہ یہ آپ روز آتے، بات چیت کرتے، اب ہمیشہ ایک جملہ آپ بول کر چلے جاتے، ہار والا دن اچھا تھا، یہ ہار والا دن ہے کیا؟ یہ ہار والا دن کیا معاملہ ہے، کیا ہے، مجھے سمجھاؤ۔ تب وہ عورت جو ہے اپنا قصہ سناتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں ایک گھر میں باندی تھی، غلام تھی، نوکرانی تھی، گھر میں ان کے کام کرتی تھی، اور کام کرتے کرتے میرے 20 سال ہو گئے تھے۔ کتنے سال؟ 20-25 سال۔ اس گھر کے ایک ممبر کی طرح میں ہو گئی تھی۔ اب 20-25 سال گھر میں کوئی کام کرے تو گھر والوں سے اسے محبت، اسے گھر والوں سے محبت ہو ہی جاتی۔ اخلاق اچھے ہوں تو انسان ایک ہی ملاقات میں اپنا ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے۔ اور اگر اخلاق خراب ہوں تو چاہے خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، گرچہ کے جسم قریب ہوں لیکن دل جدا ہوتے ہیں۔ بہرحال تو وہ عورت کہتی ہے کہ 20 سال میں ان کے گھر میں میرا کام کیا، جھاڑو لگانا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا، چیزوں کو سلیقے سے رکھنا، یہ سارے گھر کے جو کام ہوتے تھے وہ میں کرتی تھی ان کے گھر میں نوکرانی تھی۔ ان کی بچی جوان ہوئی، بڑی ہوئی ان کی بچی۔ وہ بچی میرے آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، میرے سامنے پلی بڑی ہوئی، اور پھر ایک دن آیا، اس بچی کا رشتہ طے ہوا، اور پھر نکاح کی تاریخ بھی، یعنی ڈیٹ بھی فکس ہو گیا۔ نکاح کی تاریخ طے ہوئی، اب نکاح کو 3 دن باقی تھے، شادی کو، بچی کی شادی کو 3 دن باقی تھے۔ تو بچی کے گھر میں سب آنا شروع ہوئے۔ گھر میں، جس گھر میں میں رہتی تھی، سب بچی کے مامی، خالہ، پھوپھیاں
اور پھر ان کے خالو، چاچا، ماموں سب جمع ہونا شروع ہوئے، جیسے ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا، اب تو بس کیا ہو گیا، صرف مطلب ہی ہو گیا اب تو سب صحیح بات ہے۔ یہاں تک کہ اگر مہمان آ جائے تو گھر میں پکا کر کھلانا بھی دشوار ہے، اچانک آ گئے تو کیا کرنا، فوراً آرڈر کرنا، خلا کو بھیجتے رہنا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دنیا کی محبت جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، دلوں میں جو خلوص ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، آپس میں جو محبتیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، خود غرضی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کہتی ہیں کہ گھر میں ایک عجیب ماحول، سب تیاریوں میں لگے ہیں، بچی کے جتنے خالہ ہیں، مامیاں ہیں، چاچیاں ہیں، سب تیاری میں، مرد حباب بھی سب شادی کی تیاریوں میں سب بزی ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ میں بھی اس گھر میں ایک ممبر کی طرح تھی اور میں بھی کام کرتی تھی، مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں ایک نوکرانی ہوں۔ وہ پورے خاندان والوں کو، ان کے سب ماموں کو، چاچاؤں کو، سب کو پتا تھا، سب 20-25 سال سے سب دیکھتے آ رہے ہیں، تو وہ بھی میرے ساتھ ایک گھر کے ممبر کی طرح ہی میرے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، سب عزت کرتے تھے، جو میرے سے چھوٹے تھے وہ عمر میں میری عزت کرتے تھے، جو بڑے تھے وہ بھی عزت کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ دن گزرتا گیا، ابھی ایک دن باقی، کل کو نکاح ہونے والا، تو بچی کے ابا اور امی دونوں جا کر بچی کے واسطے، اللہ نے ان کو نوازا تھا تو بچی کے واسطے ایک نیکلس لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ ایک ہار لے کر آئے، اور وہ بہت قیمتی ہار تھا، بہت ہی نایاب تھا، بہت قیمتی تھا، اور پھر وہ ہار کوئی معمولی ہار نہیں تھا، اس میں سونا بھی تھا، اور پھر اس میں جو ہے ڈائمنڈ تھا، اور اس میں قیمتی قیمتی انمول پتھر اس میں لگے ہوئے تھے، بہت ہی قیمتی قیمتی پتھر اس ہار میں لگے ہوئے تھے، اور ہار ایسا مطلب قیمتی تھا، اور ایسا وہ اس کا ڈیزائن تھا، جب وہ لے کر آئے تو پورے سب دیکھنے کے لیے سب جمع ہو گئے۔ تو ان کے والد صاحب کیا کہ وہ ہار برآمدے میں رکھے، برآمدے میں ایک ٹیبل رکھ کر وہ ٹیبل کے اوپر وہ ہار رکھے، اب سب آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور سب کے زبانوں پر وہ ہار کا تذکرہ، ہار کا چرچا۔ کہتی ہیں کہ سب جب دیکھ کر فارغ ہو گئے تو اس کے بعد میں وہاں صاف کر رہی تھی، کچرا ہو گیا تھا تو میں جھاڑو لگا رہی تھی، صاف کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اچانک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک چیل آیا اور آ کر وہ چیل اپنے پنجے سے وہ ہار اٹھا کر لے جائے، اڑا۔ کہتی ہے میں لپکی اس کی طرف، جھاڑو سے پھینک کر ماری، میں نے چیخ مارا، وہ لیکن وہ کہاں سننے والا، چیل لے کر چلا گیا وہ۔ اب کہتی ہیں کہ میرے چیخ و پکار کو سن کر سب جمع ہوئے، عورتیں جمع ہوئی، مرد احباب گھر کے سب جمع ہوئے، پوچھے کیا ہوا کیا ہوا، دیکھے تو ٹیبل پر ہار نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے میں کہی کہ ابھی ایک چیل آیا اور آ کر وہ ہار لے کر چلا گیا۔ کہتے پورے گھر والے جو ہے غصے سے لال پیلے ہو گئے، گھورنے لگے، اور پھر بچی کے جو چاچا تھے، ماموں وغیرہ تھے، وہ سب جو ہے بہت غصہ ہو گئے، سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ کیسی مطلب یہ بھدا مذاق ہے تمہارا، سچ سچ بتاؤ کیا ہوا۔ تو کہتے ہیں میں اپنے آنکھوں سے دیکھی، چیل آ کر وہ ہار لے کر چلا گیا۔ تو اور غصہ ہو گئے، سب غصہ ہو کر ان کے چاچا ماموں سب کہنے لگے کہ ہمیں پاگل لگ رہے ہیں، تمہیں ایسا کیا لگتا ہے کہ ہم پاگل ہیں، کوئی کھانے کی چیز ہے وہ جو چیل آ کر لے کر جائے، وہ گوشت ہے، مرغی ہے، کیا ہے چیل، وہ ہار اتنا وزنی ہار، کوئی چیل آ کر گھر کے اندر برآمدے سے ہار لے کر چلا جائے گا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ قسمیں کھا کھا کر کہنے لگی نہیں میں کیوں جھوٹ بولوں گی، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ تو وہ گھر والے، ان کے ماموں چاچا سب غصہ ہو گئے، کہنے لگے دیکھو اگر تم نہیں بتاتی کہ تم نے ہار کہاں چھپایا، یہ ہار تم نے ہی چوری کی۔ اب اگر آپ دیکھیں ایسی معمولی نگاہ سے دیکھیں تو شک اسی پر جائے گا، کیونکہ وہاں پر ہار کے پاس کوئی اور نہیں تھا، سب ہار دیکھ کر چلے گئے تھے، سب اپنے اپنے کاموں میں تھے۔ اب ہار کے پاس وہ بیچاری نوکرانی ہی تھی، وہ
حبشی عورت ہی تھی ان کے گھر میں کام کرنے والی، وہی نوکرانی تھی، تو شک اسی پر جاتا ہے۔ بھئی ہمارے گھروں میں بھی اگر کچھ چوری ہو جائے تو شک کس پر جاتا ہے؟ جو کام کرنے والی ہے، نوکرانی پہ تو کام کرنے والی پہ تو شک جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بات اور ہے کہ چرانے والا اپنا بھی ہو سکتا ہے، بھئی اپنے ہو سکتے ہیں، اپنی اولاد خود ہو سکتا ہے کہ خود اپنی اولاد نے چرایا ہو، لیکن شک کہاں پہ جاتا ہے؟ فوراً فین ریڈی کرنے والا آیا تھا، اے سی ریڈی کرنے والا آیا تھا، جو پلمبر آیا تھا آ کر گیا، ہو سکتا ہے کہ اس نے چرا لیا ہو، شک جو ہے فوراً وہیں پر جاتا ہے۔ تو سب کہنے اب وہ پھر جو ہے غصہ ان کا بڑھا اور پھر انہوں نے مار پیٹ شروع کر دی۔ میں کہا کہ تم سچ سچ نہیں بتاتی تو جو ہے تمہیں ماریں گے، پھر تم بتاؤ گی بول کر مارا، اس کو مارا پیٹا، اور پھر کہتی ہے کہ میرے پورے بدن کی تلاشی، میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر انہوں نے تلاش نہ کیا، میرے پورے بدن کی تلاشی لی، مجھے بے عزت کیا، اور اتنا مارا کہ مار مار کے وہ تھک گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ مار مار کے وہ تھک گئے، میں پڑی رہی، روتی رہی، اور روتے روتے میری زبان سے بے اختیار یہ لفظ نکلے، کون ہے یہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا؟ کیا اسے نظر نہیں آتا کہ میں نے نہیں چرایا؟ کون ہے جس نے یہ زمین کو پیدا کیا؟ کیا اسے نہیں پتا کہ میں بے قصور ہوں؟ یہ کون ہے جس نے سمندروں کو پیدا کیا، اونچے اونچے مضبوط پہاڑوں کو پیدا کیا؟ کیا وہ دیکھتا نہیں کہ میں کالی کلوٹی عورت، مجھ پر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ کہتی ہے کہ میری زبان سے یہ خود بخود میرے دل سے یہ صدائیں نکلی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب یہ دعائیں وہ کر رہی تھی، یہ جملے وہ کہہ رہی تھی کہ کون ہے جس نے زمین کو بنایا، اس کو نظر نہیں آتا کہ مجھ پر کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ آسمانوں کے بنانے والے کو نظر نہیں آتا؟ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنایا، اس کے علاوہ کوئی اور بنا بھی نہیں سکتا، کیا اسے نظر نہیں آ رہا کہ میں نے ہار نہیں چرایا ہے؟ کہتی ہیں کہ ابھی تو میں یہ جملے کہہ رہی تھی کہ اچانک وہ چیل آیا، اور اس وقت تو سب جمع ہو گئے تھے، جتنے رشتہ دار تھے سب جمع تھے، اور یہ ایک جگہ پڑی رو رہی تھی، آزو بازو والے بھی جمع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ حال کا چرچا پوری محلے میں ہوا تھا، سب جمع تھے، سب نے دیکھا کہ وہ چیل اڑتا اڑتا آیا اور آ کر ٹیبل پر وہ ہار چھوڑ کے چلا گیا۔ اب پورے گھر والے دنگ رہ گئے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کبھی ہار کو دیکھتے، کبھی اس بیچاری عورت کو دیکھتے۔ اب وہ گھر کے جتنے بڑے تھے سب شرمندہ ہوئے، وہ نوکرانی سے کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں بلا وجہ مارا پیٹا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو، اور تم بتاؤ تم جو بولو گی وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، تم جو بولو وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو وہ جو نوکرانی تھی وہ قصہ سنا رہی ہے اپنا، حضرت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آزاد کر دیجیے، مجھے آزاد کر دو، اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، جس گھر میں مجھ پر چوری کا الزام لگا ہے، جس گھر میں وہ بچی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا، اسے کپڑے پہنائے، اسے نہلائے، میرے سامنے وہ بچی میری بچی کی طرح تھی، میں اپنے جان سے زیادہ محبت کرتی تھی، بھلا میں اس کا ہار کیوں چراؤں گی؟ 20-25 سال سے میں آپ کے گھر میں کام کر رہی ہوں، اگر چرانا ہوتا تو کیا میں اس سے پہلے نہیں چراتی تھی؟ کیا کبھی آپ یہ شکایت ملی چوری کی؟ وہ بچی کی شادی ہے، وہ میری بیٹی کی طرح ہے، اس کی رخصتی ہوگی، آپ سب کو خوشی ہوگی، مجھے بھی خوشی ہے، میں کیوں اس کا ہار چراؤں گی؟ لیکن آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا، مجھے مارا پیٹا، جس گھر میں میری اتنی بے عزتی ہوئی، میرے کپڑے جو ہے میری پورے بدن کی تلاشی لی گئی، اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ اب جب
اس نے کہا کہ آزاد کر دو، تو گھر والے تو پہلے ہی شرمندہ تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آزاد کرتے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں آزاد ہو گئی، اور پھر جب میں نکلی، گھر سے نکلی، اور نکل کر میرے دل میں وہی کہ میں نے تو پکارا کہ کون ہے یہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا، کیا اس کو نظر نہیں آتا؟ میں نے آسمانوں کے پیدا کرنے والے کو پکارا، اس نے میری پکار سن لی۔ کون ہے وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا؟ کون ہے وہ جس نے سمندروں کو، پہاڑوں کو پیدا کیا؟ وہ کون ہے؟ یہ میں کہہ رہی تھی، میں لوگوں سے پوچھ رہی تھی، کسی نے مجھے بتایا کہ قریب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو اللہ کا ایڈریس بتائیں گے۔ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچی، روتے روتے پہنچی۔ میں پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر مسکرائے، فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کے راستے پر پہنچا دیا ہے، بھلے تم مار کھائے، بھلے تمہیں پیٹا گیا، تمہیں ذلیل کیا گیا، بھلے وہ ہار گم ہو گیا پھر مل گیا، لیکن اللہ نے تمہیں ہدایت کے راستے پر پہنچا دیا۔ یہ کون سا واقعہ، کون سے فلم کی سٹوری بتا رہا ہوں میں؟ کس مووی کی سٹوری بتا رہا ہوں میں؟ بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کون سا واقعہ ہے یہ؟ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عورت کہتی ہے کہ میں اسی وقت ایمان قبول کر لی۔ اچھا، بعد میں وہ عورت نے جو بات بتائی وہ یہ کہ اچھا یہ جو پورا واقعہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ گھر کا، اس گھر کے نوکرانی کا، وہ گھر والے بھی غیر ایمان والے، وہ نوکرانی بھی غیر ایمان والی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی ایمان والے نہیں تھے۔ بعد میں یہ عورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، وہاں سے آزاد ہو کر آئی، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر ایمان قبول کی۔ تو وہ عورت کہتی ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں پہلے خدا کو جانتی نہیں تھی، میرے دل میں کبھی خدا کا خیال بھی نہیں آیا تھا، وہ تو میں تکلیف میں تھی، مجھے بے عزت کیا گیا، مجھ پر چوری کا الزام لگا، مجھے مارا پیٹا۔ جب میں اس تکلیف میں تھی، اور اس تکلیف میں میرے دل سے، میری زبان سے یہ نکلا کہ یہ آسمانوں کے بنانے والے، یہ پہاڑوں کو بنانے والے، زمینوں کو بنانے والے، تو میرے دل سے جب یہ الفاظ نکلے تو اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اللہ نے میری سن لی، اللہ نے میرے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ خدا کو جانتی نہیں تھی، پھر بھی جب خدا کو دل سے پکاری تو اللہ نے اس کی سن لی۔ تو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں ہم تو۔ جب سے ہماری زبان، جب سے ہمیں شعور آیا، تب سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے تھے، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ اللہ کو پکارا، اللہ نے اس کی سن لی۔ ہم تو بچپن سے پکار رہے ہیں، پکارتے ہیں، تو ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام کتنا اونچا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کلمہ ہماری زبانوں پر ہے اسے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اسے کہاں اتارنا ہے؟ دل میں، یقین مضبوط، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ، بس صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ یقین، یہ ہمارا یقین، یہ اس یقین میں کمزوری ہے نا، جس کی وجہ سے مسئلے حل نہیں ہو رہے، ہمارے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ یقین میں مضبوط۔ ایک اور حدیث سنا دو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات، صرف ایک بات سنا دو، اخلاق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے تھے۔ ایک تو کلمے میں ہمیں مضبوط ہونا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط، اس میں خرابی نہیں آنے دینا، اس میں جھول نہیں آنے دینا۔ مشرک کو مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا، مانتا ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتا ہے، اس لیے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ شرک کے معنی ملانا، شریک ساتھی کو کہتے ہیں، مشرک
اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی ملانے والا اللہ ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خوشی دینے والا کوئی اور ہے، پیسے دینے والا کوئی اور ہے، بچے دینے والا کوئی اور ہے۔ اگر ہم بھی مشرک کی طرح یہ سوچیں دادا پہاڑ کو گئے بغیر بچے نہیں ہوتے، کولےگال کو نہیں گئے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، نیمبوا نہیں لائے تو دکان میں برکت نہیں آتی، نہاون نہیں ڈالے سو نا اس کے واسطے تیری شادی نہیں ہو رہی، سو رشتے نہیں آ رہے تجھے، جا کو ایک بار نہاون ڈلا لے پورے مسئلے حل ہو جاتی۔ اب ان میں بھی ہمارے میں کیا ہے بولو، انہوں صبح ہی کیا کرتی ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کو مبارک ہو، لیکن میں بتا رہا ہوں ان کا عقیدہ کیا ہے، بھئی پیسوں کا کوئی اور خدا ہے، خوشیوں کا کوئی اور خدا ہے، موت کا کوئی اور خدا ہے، مصیبت سے بچانے والا کوئی اور ہے، مصیبت کے وقت کسی اور کو پکارتے ہیں، خوشی کے وقت کسی اور کو پکارتے ہیں۔ ویسا تو نہیں نا، ہمارا تو صرف ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اخلاق میرے عزیز ساتھیوں، اچھے اخلاق یہ بہت ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی عمل کا وزن اگر سب سے زیادہ ہوگا تو وہ عمل ہے اچھے اخلاق۔ وہ عمل کیا ہے؟ آج اتنا افسوس ہوتا ہے، کلمے والا مسلمان صبح شام جب بھی بات کرو گالی کے بغیر، کیا گالی گلوچ نہیں ہے زبانوں پر؟ کتنی گندی گندی گالیاں زبان سے، ماں کی، بھان کی، گندے گندے گالیاں، کس کی زبان پر؟ کلمے والے کے زبان پر۔ کون ہے یہ پیارے نبی کا امتی؟ کون ہے یہ اللہ کا بندہ، کلمہ پڑھنے والا، پیارے نبی کی سیرت کو اپنانے والا؟ زبان کیسی؟ ماں کی، بھان کی، تیرے خاندان کی۔ یہ میں نہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کتنی گندی گندی گالیاں۔ اور اخلاق کیسے؟ وعدہ کرے تو نبھانا نہیں، پیسے لیے تو دینا نہیں، صحیح بات ہے، حق والوں کو حق دینا نہیں، سب اپنے پاس دبا کو رکھ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرض لے لیے، اب مانگنے گئے تو الٹا اسے بلیک میل کرنا، صحیح بات ہے، الٹا اسے جو ہے روک ڈالنا اسے۔ تو یہ اخلاق کس کے ہیں؟ کیا آج مسلمانوں کے یہ اخلاق نہیں ہیں؟ ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے بولو؟ حضرت مقداد۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اسی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی ظاہری حالت سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت غریب ہیں، ان کے کپڑوں سے، ان کی ظاہری حالت سے، اور وہ غربت کا زمانہ تھا، شروع کا زمانہ تھا۔ وہ آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو اشارہ بھی فرمائے کہ جاتے وقت وہ محتاج نظر آ رہے ہیں، ان کو کچھ دیتے ہوئے جانا، مقداد کو بھوکے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ غربت کا زمانہ تھا، کسی کے پاس کچھ ہو تو دے نا۔ الحمدللہ یہاں اعلان ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند آتے ہیں، اعلان ہوتا ہے، اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، لوگ دے کر جاتے ہیں۔ اب وہاں صحابہ کی حالت یہ تھی کہ غربت کا زمانہ، کچھ نہیں، تو سب چلے گئے۔ حضرت مقداد بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، مقداد کیا ہوا، کسی نے کچھ نہیں دیا؟ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی، بھوک لگی ہے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جی اللہ کے نبی بہت بھوکا ہوں۔ کپڑے تو یہ ایک ہی جوڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بیوی بچے؟ کہ اللہ کے نبی میں غریب ہوں، کوئی اپنی بچی دینے کو تیار نہیں ہے، نکاح نہیں ہوا، میرے بیوی بچے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ آؤ۔ اپنے گھر لے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے، جو کھلانا تھا پلانا تھا وہ کھلائے پلائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا یہ بنائے، کیا بولتے ہیں اس کو، ٹینٹ، چار یہ گاڑ کے ایک چھوٹا سا ٹینٹ بنائے، جہاں ان کے آرام کے لیے چھوٹا سا سمجھو کہ گھر، کمرہ وغیرہ
وہ چھوٹا سا گھر بنائے اور فرمایا مقداد تم یہاں آرام کرنا، تم یہاں آرام کرنا، دن میں تم مزدوری کرو، کام کرو، جو بھی تمہارا کام ہے کام کرو، دیکھو میری ایک بکری ہے، یہ بکری کے ذرا چارے کا خیال رکھنا، یہ بکری کی ذرا دیکھ بھالی کر لینا، اور شام کو اس کا دودھ دوہنا۔ 2 پیالے بھی دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکڑی کے پیالے تھے، 2 پیالے دیے اور فرمایا کہ شام کو ان پیالوں میں دودھ دوہنا، ایک پیالہ تم پی لینا اور ایک پیالہ دودھ جو ہے میرے لیے رکھ دینا، ڈھک کر میں جب بھی آؤں گا آ کر میں پی لوں گا۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ خوشی میرے لیے کچھ نہیں کہ رہنے کے لیے مکان کا انتظام ہو گیا اور کھانے کے لیے دودھ کا انتظام ہو گیا، میں دن پہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، مزدوری کرنا، تم جو بھی مزدوری کرو ساتھ میں میری بکری کا خیال کرنا، یہاں آرام کر لینا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کام پہ لگ گیا، میں دن میں مزدوری کرتا، مزدوری ملتی مزدوری کرتا، نمازوں کی پابندی کرتا، اور پھر جو ہے میں مغرب عصر کے بعد کبھی مغرب کے بعد دودھ دوہتا، اور پھر پی کر عشاء کے بعد میں ایک پیالے میں ایک پیالہ دودھ میں پیتا تھا اور ایک پیالہ اللہ کے، اور پھر اللہ کے نبی کی برکت ہی تھی کہ وہ بکری 2 پیالے دودھ دیتی تھی، ورنہ بکریاں عام طور پر اتنا دودھ نہیں دیتی۔ اور حضرت مقداد کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کم ہوا ہو اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ زیادہ آیا ہو، 2 پیالے سے زیادہ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ بہرحال حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ میں دودھ دوہتا تھا، پی کر سو جاتا تھا، ایک پیالہ دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیتا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، کمرے کو آتے نا، میں پہلے ہی جان لیتا تھا کہ اللہ کے نبی آ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں اجالا ہو جاتا تھا، پیارے نبی کے نور سے کمرہ روشن ہو جاتا تھا، اور پھر اجالا پھیلتا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور سلام کرتے، السلام علیکم، اور انداز ایسا ہوتا تھا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلام کرنے کا انداز پیارے نبی کا اتنا پیارا تھا کہ سونے والا اگر کوئی جاگ رہا ہے تو وہ جواب دے دے، اور اگر سویا ہوا ہے تو اس کو ڈسٹرب نہ ہو۔ اللہ اکبر، اگر کوئی سویا ہوا ہو تو نیند میں اس کے ڈسٹرب، اسے کوئی خلل نہ آئے، جاگ رہا ہے تو جواب دے دے۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، یہ سب ہمارے بیانوں میں سننے سنانے میں رہ گئے، ہماری زندگی میں نہیں ہے وہ سب۔ سونے والوں کو تکلیف دینا، ہمیں تو جگتے رہتی ایسے موقعوں کو۔ 3-4 ساتھیاں ہیں، ایک ساتھی سو رہا ہے بیچارہ، ایک ساتھی سو رہا ہے، ویڈیو بنا رہی ہیں، گہری نیند میں ہے انہیں، اب بھی 2 جنے سونے کی ناٹک کر رہی ہیں، 2 جنے آنکھوں اچانک اسے اٹھا کھڑا ڈال کو بھاگ گئے، کیا کہتے ہیں ویڈیو بنا رہی ہیں، اب انہیں کھڑ کو بیچارہ، اب اچھا گہری نیند میں اسے اٹھا کھڑا ڈالے کیا ہوتا ہے، وہ یوٹیوب میں، انسٹاگرام میں، فیس بک میں ڈالنے کے واسطے۔ وہ ایک آدمی بیچارے کو نیند میں خلل ڈال رہی، کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے کہ میرے اس بندے کو تم نے کیوں ستایا، کیوں تکلیف دی، کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو بہرحال حضرت، وہ قصہ میں آپ کو سنا رہا تھا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آتے تھے، کمرہ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ تنگ تھا، روشنی پھیل جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دودھ پی لیتے تھے۔ لیکن حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں بہت زیادہ محنت کا کام میں کیا تھا، تو اس دن مجھے بہت بھوک لگی تھی، بہت زیادہ بھوک لگی تھی، میں نے دودھ دوہا، ایک پیالہ مغرب کے بعد میں نے پی لیا، ایک پیالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا، لیکن عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو اتنی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے سوچا کہ یہ پیالہ بھی پی لوں، شیطان نے دل میں بات ڈالا کہ پی لو یہ بھی، پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں، یہ میرے نبی کا ہے، نبی کے لیے میں نے اس کو رکھا ہے،
پھر نبی آئیں گے اور دودھ نہیں ہوگا تو پھر نبی کو تکلیف ہوگی، نہیں مجھے گوارا نہیں پیوں گا۔ کہتے ہیں لیکن مجھے اتنی بھوک لگی تھی، نوجوان تھے اور بہت زیادہ مطلب ان کو بھوک لگی تھی، میں لڑتا رہا نفس سے، نفس میں خیال آتا کہ پی لو، میں کہتا کہ نہیں پیوں گا، پی لو نہیں پیوں گا، یہ ہوتے ہوتے پھر آخر میں میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہے، پیارے نبی کو کیا کمی ہے؟ پیارے نبی آتے ہیں تو اجالا ہو جاتا ہے، اور پیارے نبی کو اگر بھوک لگے گی بھی تو پیارے نبی ایک اشارہ کریں گے، حضرت ابوبکر دسترخوان لے کے تیار، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب صحابہ دسترخوانوں پہ دسترخوان لگ جائیں گی۔ ایسے ایسے بات میرے دل میں، اور پھر میں نے پی لیا۔ کیا کہتے ہیں حضرت مقداد، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیالہ تھا وہ ڈھکن کھول کے وہ دودھ بھی میں نے پی لیا۔ پینے کے بعد پھر اب مجھے نیند نہیں آ رہی، اب مجھے خیال یہ آ رہا ہے کہ اب اللہ کے نبی آئیں گے، پیالہ خالی ہوگا تو دیکھ کر کیا پوچھیں گے، تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کے نبی کو؟ کہتے ہیں کہ اتنے میں تو روشنی آنا شروع ہوئی، میں سمجھ گیا اب اللہ کے نبی آ رہے ہیں، میں فوراً سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں کیا کیا، میں جو چادر تھی وہ چادر میں اوڑھ لیا، اس میں ایک سوراخ تھا، وہ سوراخ سے میں پورا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں میں سونے کی یعنی گہری نیند میں، خراٹے گہری نیند میں ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی سب سے پہلے سلام کیے، اب میں جواب دوں گا تو معلوم ہو جائے گا، تو میں نے دل میں سلام کا جواب دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر نماز کے بعد پھر وہ دودھ کے برتن کے پاس گئے، تو کہتے ہیں میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، پورا منظر دیکھ رہا ہوں میں کہ اب برتن خالی ہے، برتن ڈانٹیں گے، کیا بولیں گے۔ تو اللہ کے نبی برتن دیکھے اور دیکھ کر پھر برتن رکھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا، تو اللہ کے نبی بد دعا کریں گے شاید، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے پیا اسے تو اور پلا۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ جس نے بھی پیا اسے تو اور پلا، اللہ اکبر، جس نے کھایا اسے تو اور کھلا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں تو اندر خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ میں نے تو پیا ہے، وہ مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ بہرحال پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی دونوں پیالے لے کر پھر بکری کے پاس گئے، وہیں پر بندھی ہوئی تھی قریب میں۔ کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ ابھی تو میں نے اس کا دودھ نتھارا، اور پورے اس میں کبھی بھی وہ 2 پیالے سے دودھ کبھی دیتی نہیں، اس سے نہ کم اس سے نہ زیادہ۔ ابھی میں نے اس کا دودھ نتھارا ہے عشاء سے پہلے، مغرب سے پہلے، ابھی جو ہے عشاء کے بعد اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اب کہاں سے دودھ ملے گا؟ بہرحال کہتے ہیں کہ میں چپ چاپ وہ کمبل کے سوراخ میں سے، چادر کے سوراخ میں سے منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو جیسے ہی بکری کے تھنوں پر لگائے تو تھنوں میں سے اس طرح پانی نکلنے لگا جیسے آسمان سے پانی برستا ہے۔ 2 پیالے بھر گئے، دونوں پیالے دودھ سے بھر گئے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، مقداد آواز دی۔ تو کہتے ہیں کہ میں آہستہ سے اٹھا اور پھر اٹھ کر السلام علیکم کہہ کر آنکھوں کو ملنے لگا تاکہ آپ سمجھیں کہ میں سویا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا متا نمتا، تم تو سوئے نہیں تھے نا، تم کب سوئے تھے؟ کیا فرمایا؟ متا نمتا، تم کب سوئے تھے؟ جیسے تعجب سے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں بہت شرمندہ ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو سب کچھ دیکھ رہے تھے نا، ابھی جو کچھ بھی ہوا تمہیں تو نظر آ رہا تھا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، میں نے قدموں میں گر گیا اور میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بہت بھوک لگی تھی، میں جو ہے بھوک برداشت نہیں کر پایا، اور پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے، حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں شرمندہ تھا، مجھے شرمندگی میں چہرہ اوپر نہیں اٹھا پا رہا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پھر پیار بھرے الفاظ کہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں پہلے جو محبت تھی وہ تو تھی ہی، اب اس محبت نے، اس اخلاق نے میرے دل میں اور ایمان کو مضبوط کر دیا، اور پھر میں نے دل سے یہ کہا کہ اگر پیغمبر کوئی ہے تو وہ آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی پیغمبر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیر۔
تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ بس ایک ہی چیز تھی، معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا۔ حق اپنا ہو تب بھی کیا کرنا؟ معاف کر دے۔ حق اپنا ہے اس کے باوجود بھی معاف کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ پوچھ سکتے تھے نا بھئی میرا حق تھا، وہ میں نے تمہیں کام پہ رکھا تھا، کیا اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ تم میرا بھی دودھ بھی پی لو؟ میں نے تمہیں گھر بنا کے دیا، میں نے تمہارے رہنے کا انتظام کیا، میں نے تمہارے روزی کا انتظام کیا، اس لیے تاکہ جب میں بھوکا ہوں تو جو ہے مجھے میرے حق کا حصہ بھی نہ ملے۔ کچھ پوچھا اللہ کے نبی نے؟ نہیں، بلکہ الٹا ان کو گلے لگایا، ان کے لیے دعائیں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہے جو صرف میرے بیانوں میں اور آپ کے سننے میں رہ گیا ہے۔ اسے ضرورت ہے کہ میں اپنی زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں اتاریں گے انشاءاللہ پیارے نبی کی سیرت۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے وہ پیارے پیارے اخلاق اور صفتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔